السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد۔ آج کے اس درس میں آپ کے سامنے ایک اور چھوٹی سی سورۃ القاریعہ کا تذکرہ کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ التکاثر دیکھا۔ سورۃ القاریعہ کے اندر اللہ نے بنیادی طور سے قیامت کا تذکرہ کیا۔ وہ قیامت جس پر ایمان رکھنا ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، وہ قیامت جو واقع ہونے والی ہے، پیش آنے والی ہے، وہ قیامت جس کے حوالے سے ہم میں سے بہت سے لوگ غافل ہیں اور بہت سے لوگ اس پر ایمان بھی نہیں رکھتے۔ اسی لیے ایمان کے ارکان میں سے جو 6 ارکان ہیں، ان میں اللہ پر ایمان کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کے تعلق سے توجہ دلائی گئی ہے وہ قیامت پر ایمان۔ بہت سی جگہوں پر اللہ نے اپنی ذات پر یعنی اللہ پر ایمان رکھنے کے بعد سیدھا قیامت پر ایمان کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ اس زمانے میں جو مشرکین تھے وہ قیامت کا انکار کرتے تھے، اس کو جھٹلاتے تھے، آج بھی بہت سارے لوگ۔ تو اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ کیا، اور اسی لیے سب سے پہلا لفظ جو کہا القاریعہ، کھڑکھڑانے والی۔ قیامت کا یہ ایک نام ہے، اور اللہ نے قرآن میں قیامت کے بہت سارے نام بیان کیے۔ کچھ ہمارے اپنے لوگوں کی طرح سنگل نام ہے قیامت کا، کچھ نام ہے جو جوڑا جوڑا ہے 2 لفظ کے ساتھ۔ جیسے سنگل نام میں آپ دیکھیں القاریہ ہے، الواقعہ ہے، الغاشیہ ہے، الحاقہ ہے، الطامہ ہے، الصاخہ ہے، کئی ایک نام سنگل نام۔ اگر آپ اس کو جوڑ کر دیکھیں تو سورۃ الفاتحہ میں یوم الدین ہے، یوم الحسرہ ہے، یوم الجمع ہے، یوم التغابن ہے، بہت سارے نام اللہ رب العالمین نے بیان کیے۔ یہاں جو نام بیان کیا اس کا مطلب ہوتا ہے کھڑکھڑانے والی۔ کیا کھڑکھڑانے والی بھائی؟ اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا۔ جیسے بہت دفعہ ہوتا ہے کوئی بہت بڑی چیز ہو، صرف ایک لفظ ہم بولتے آگ، کیا آگ بھائی؟ سب سمجھ جاتے، تو کھڑکھڑانے والی۔ یہاں معاملہ اور زیادہ ہے، اس لیے اللہ آگے کا مل قاریہ، کیا کھڑکھڑانے والی؟ سے کوئی بولتا ہے نا بھائی آگ، سامنے والا پوچھتا ہے کیا آگ، کیا بول رہے ہو؟ اللہ کہہ رہا القاریہ، کھڑکھڑانے والی، مل قاریہ، کیا کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ پھر اللہ خود آگے کر وما ادراک مل قاریہ، تمہیں تو پتہ بھی نہیں ہے نا کہ قاریہ کیا۔ آگ کے بارے میں جانتے ہیں، مصیبت کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن کھڑکھڑانے والی کیا ہے نہیں جانتے۔ اللہ نے توجہ دلائی، آگے کی بات پر توجہ کے لیے الرٹ ہو جائیے کہ کیا بات ہو رہی ہے آگے، اس لیے اللہ نے کہا۔ تو ایک نام ہے۔ اب قیامت کی ہولناکی کیا ہے، بہت ساری آیتیں ہم جانتے ہیں، اور پارہ نمبر 30 کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پورا قرآن جیسے جیسے اپنے خاتمے کی طرف بڑھتا ہے، پارہ نمبر 30 آخری پارہ ہے، تو چونکہ یہ بالکل آخری پارہ اس لیے اللہ نے آخری چیز کا بھی زیادہ تذکرہ کیا، یعنی قیامت کا۔ آپ دیکھیں سورۃ النبا میں قیامت کا تذکرہ، سورۃ النازعات میں، سورہ عبس میں، سورہ تکویر میں، سورہ انفطار میں، سورۃ المطففین میں، سورۃ الانشقاق میں، سورۃ البروج میں، سورۃ الطارق میں، سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الغاشیہ، سورۃ الفجر، سورۃ البلد، سورۃ الشمس، ساری سورتوں کے اندر بیچ میں 1-2 سورہ کو چھوڑ دیں، پھر اخیر میں آئیں سورہ زلزال، سورہ العادیات، سورہ القاریہ، سورہ تکاثر، سورہ ہمزہ، پھر سورۃ الماعون، کئی ایک سورتوں میں اللہ نے تذکرہ کیا، یعنی 37 سورہ ہے پارہ نمبر 30 میں، تو کم از کم 25 سے 30 سورتوں میں اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا، بھولنا نہیں چاہیے۔ تو جب قیامت آئے گی تو کیا حالت ہوگی؟ اللہ کہتے ہیں یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ ایک ہوتا ہے فراش، فا پر زبر، ایک ہوتا ہے فراش۔ فراش کا مطلب ہوتا ہے بستر، اور فراش جو یہاں لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پتنگا، پروانہ جو لائٹ پر رہتا ہے۔ اللہ نے انسان کو کہا یوم، قیامت وہ دن ہے جس دن سارے انسان کیسے ہو جائیں گے؟ کل فراش المبثوث، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، یعنی جیسے لائٹ جل جاتی ہے تو وہاں پتنگے بالکل جو ہے ٹوٹ پڑتے ہیں، ادھم مچا دیتے ہیں، پورا آتے ہیں اس پر، بکھرے ہوئے رہتے ہیں، لیکن بغیر اس بات سے آگاہ ہوئے کہ وہاں جب لائٹ پر وہ جائیں گے، اس روشنی پر جائیں گے تو مر بھی سکتے ہیں، ان کا انجام برا ہو سکتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتے، بس لائٹ جل گئی ان کو جانا ہے۔ یہاں اللہ نے کیا کہا؟ سور میں پھونک مارا جائے گا
تو سارے لوگ اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوں گے جیسے پتنگے روشنی کی طرف بھاگتے ہیں۔ اور اللہ نے دوسری جگہ خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، کہ لوگ اپنی نگاہوں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، قبروں سے نکلیں گے، بھاگیں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے ہوں، مہطعین الی الداع، آواز دینے والے کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ اللہ کہتا ہے سورہ یاسین میں ان کانت الا صیحۃ واحد، صرف ایک آواز لگائی جائے گی، صرف ایک آواز، سارے لوگ اللہ رب العالمین کی طرف یا اس آواز کی طرف لبیک کہتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوں گے۔ یہ انسان کی حالت ہوگی جو بس 5، 5.5، 6 فٹ کا ہے، جبکہ پہاڑ کی حالت کیا ہوگی؟ جو مضبوط ہے، بڑا ہے، ٹھوس ہے۔ اللہ کہتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ کتنی پیاری مثال اللہ تعالیٰ نے ذکر کی سمجھنے کے لیے۔ اور پہاڑ ہو جائیں گے کیسے؟ اہن کا مطلب ہوتا ہے اون یا روئی، اور بعض لوگوں نے کہا ہے رنگی ہوئی روئی یا رنگا ہوا اون، اور المنفوش دھنی ہوئی۔ اگر اون یا روئی ایک ساتھ ہو تو آپ بہت ساری چیزیں نہیں بنا سکتے، لیکن اس کو دھلنے کے بعد اس کو رجائی بہت ساری چیزیں بنا سکتے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھلی ہوئی روئی۔ اب پہاڑ کے تعلق سے قیامت کے دن پہاڑ پر کیا کیا گزرے گی، کیا کیا بیتے گی، اللہ نے قرآن میں ساری چیزیں ذکر کی۔ آپ دیکھیں سب سے پہلے جب سور میں پھونک مارا جائے گا تو کیا ہوگا جانتے ہیں؟ زمین اور پہاڑ آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ یہ ٹکرائیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر اللہ اگلی حالت بتاتے ہیں وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، بھر ریت کی طرح ہو جائے گا پہاڑ۔ پھر تیسری حالت بتاتے ہیں کَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہاں دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائے گا۔ چوتھی حالت بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ سورۃ الواقعہ میں فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، بکھرا ہوا غبار جیسے دھول اڑ جاتی ہے، ایسے پہاڑ ہو جائے گا۔ پانچویں حالت اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، پہاڑ کو دیکھتے ہو تو لگتا ہے بہت مضبوط ہے نا، لیکن قیامت آئے گی وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، تو پہاڑ ایسے چلیں گے جیسے بادل چلتا ہے، جیسے بادل چلتا ہے۔ اور پھر آخری حالت اللہ نے بیان کی سورہ طٰہٰ میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پہاڑ کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہیے ان سے اس پہاڑ کو بھی ایک دن اللہ ختم کر دے گا، بالکل یہ زمین ایک دم چٹیل میدان ہو جائے گی، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہ ٹیلا ہوگا، نہ پہاڑ ہوگا، نہ چھوٹا نہ بڑا، کچھ نہیں، زمین بالکل ہموار ہو جائے گی۔ بلکہ اس زمین کو بھی اللہ تعالیٰ لپیٹ لے گا، اس زمین کو ختم کر کے دوسری زمین لائی جائے گی۔ یہ پہاڑ کی حالت ہے جو اپنے آپ میں بہت مضبوط ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے یہ جب آگاہ کیا تو پھر اب آگے کیا جو اصل بات تھی فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، ایک عقیدہ ہے قیامت کے دن ترازو قائم کیا جائے، میزان، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ کہتے ہیں ترازو قائم کیا جائے گا۔ اب لوگ پریشان ہوں گے، یار اب یہ ترازو حساب و کتاب کی باری آ رہی ہے، اب تو کہیں ایسا نہ ہو ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے، تو اللہ کہے گا فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ٹینشن نہ لو، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کر کے آئے ہو بس وہی بدلہ ملے گا تم کو۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ انسان کا جسم اللہ تعالیٰ تولے گا، بعض لوگوں نے کہا نہیں رجسٹر تولا جائے گا، بعض لوگوں نے کہا نہیں اعمال کو تولا جائے گا۔ کچھ بھی ممکن ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بعید نہیں ہے، کچھ بھی تولا جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس کا نامہ اعمال، اب دو ترازو ہے، ایک میں نیکیاں ایک میں برائیاں، دو پلڑا، جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، بھاری ہو گیا، وزنی ہو گیا، اللہ کہتے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کامیاب ہے، خوش نصیب ہے، اچھا ہے وہ۔ پھر اللہ کہتے ہیں نا وہ مرضی کی زندگی میں ہوگا، یعنی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو خوش، اور صرف خوش نہیں ہوگا، مرضی کی زندگی اس کے، بھائی جہاں چاہ وہاں رہے۔ اور سورۃ الحاقہ میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ اتنا خوش ہوگا کہ بھاگے گا، کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا نام اعمال ملے گا اور دائنے ہاتھ میں ملے گا۔ میں اللہ سے دعا کرنا چاہیے، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ نام اعمال دائنے ہاتھ میں ملے، دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اصحاب الجنہ میں بنائے، اللہ تعالیٰ اصحاب الیمین میں بنائے، ان لوگوں میں سے بنائے جن کے نام اعمال دائنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، جن کو مرضی کی زندگی وہاں ملے گی۔ کیونکہ تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ اللہ نے بتایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، دوسرا بندہ بھی ہے، اس کے بھی اعمال نامے تولے جائیں گے، اگر اس کی نیکیوں کا پلڑا جھکنے کے بجائے اوپر اٹھ گیا، سب کو پتا ہے کہ اب یہاں سے نقصان، تو اللہ کہتا ہے فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کی ماں ہاویہ ہے، ماں کا جیسے بچہ دنیا میں پریشان ہوتا ہے، بلکہ بعض دفعہ بڑا بھی
پریشان ہو تو ماں کی طرف جاتا ہے، کیونکہ ماں سکون کی، اس کی گود سکون کی جگہ ہے، جائے قرار ہے، جائے امن ہے. کچھ نہیں تو بس اماں کی گود مل جائے، اماں کے پاس بیٹھ، اماں کا دیدار ہو جائے تو سکون مل جاتا ہے. تو اللہ نے کہا یہ بندہ، ایک تو ماں سے تشبیہ دیا، دوسرے اس کی بے عزتی بھی کی کہ سکون نہیں ملے گا تجھے. فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ. اب انسان سوچے گا نا کہ ماں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ تو کچھ اچھا ہوگا، نہیں. وَمَا أَدْرَاكَ، تجھے کیا پتا کہ یہ حاویہ ہے، کیا پتا تجھے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، گرم آگ ہے، گرم آگ ہے. اب یہ گرم آگ کتنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نَارُكُمْ جُزْءٌ مِّن 70 جُزْءً مِّن نَارِ جہنم. تمہاری دنیا کی آگ جہنم کے آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اور دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 69 درجہ زیادہ گرم ہے. اور وہاں لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ، بستر بھی آگ، بچھونا بھی آگ، پانی بھی گرم، سب کچھ اسی سے ملتی جلتی چیزیں، سب کچھ اسی سے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے نا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. مومنوں کی دعا میں سکھایا گیا، مومن کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، مانگو اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے. تو یہ اللہ نے اس سورہ میں 10-11 آیتیں ہیں، لیکن قیامت کا بھی تذکرہ کر دیا، انسان کی حیثیت بھی بتا دی، اور انسان کے اعمال نامے کا بھی تذکرہ کر دیا، اور فائنل ڈیسٹینیشن، آخری منزل انسان کی کیا ہو سکتی ہے، انسان کے ہاتھ میں اللہ نے دے دیا. اچھا کرو گے آخری منزل اچھی ہوگی، اور برا کرو گے تو آخری منزل بری ہوگی اور ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوگی. اسی لیے ہم سب کو آگاہ ہونا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس زندگی کے اندر آخرت کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.